الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ علیہ وہ عرفات میں تھے، اس کے ایک ہاتھ میں بھی 7 کنکریاں تھی، دوسرے ہاتھ میں بھی 7 کنکریاں تھی۔ تو اس نے کہا، ان کنکریوں پتھریوں کو کہا کہ تم قیامت کے دن میری گواہی دینا، یہ سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو یہ انہوں نے پڑھا جب رات ہوئی تو حضرت ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت آئی ہے، اور آواز آ رہا ہے کہ ابراہیم واسطی کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس پہ بہت پریشانی کا عالم تھا۔ خواب دیکھا، جو خواب میں ہی دیکھ رہا تھا کہ قیامت آ گئی ہے اور حساب ہو رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے کہ ابراہیم کو جہنم میں لے جاؤ۔ کہ جب اس کو فرشتوں نے پکڑ کر جہنم کے ایک دروازے پر پہنچے تو کنکریاں جو اس نے گواہ بنائی، وہ ایک کنکری بڑا کنکر بن گئی، دروازے کے سامنے آ گئی۔ اس کو فرشتوں نے اٹھانا چاہا پتھر کو، لیکن وہ ہلا بھی نہیں۔ پھر دوسرے دروازے پر گئے تو دوسرے دروازے پر دوسری کنکری، وہ بڑا کنکر بن گئی، پتھر بن گئی، اس کو ہٹانا چاہا، وہ بھی نہیں ہٹی۔ تیسرے دروازے پر گئے، وہاں پر پھر ایک کنکر بن گیا، وہ کنکری بڑا پتھر بن گئی، وہاں پہ دروازے پہ آ گئی۔ اس طرح 7 دروازے انہوں نے دیکھے، 7 دروازے جو تھے جہنم کے، ان پر یہ پتھریاں جو ہے بڑا کنکر بن کر سامنے آ گئی۔ تو اب اس کو جو ہے وہ اوپر لے جا رہے تھے تو میرے رب کا آواز آیا کہ میرے ابراہیم نے کنکریوں کو گواہ بنایا تھا، اور اس نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ پڑھا تھا، تو اس کا میں رب گواہ ہوں۔ سبحان اللہ، اس نے کنکریوں کو گواہ بنایا، پھر میں رب اس کا گواہ ہوں کہ اس نے یہ ایسا عمل کیا تھا، اور فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی کیفیت میں ایک ایسا جذبہ تھا، اتنی خوشی تھی، سبحان اللہ۔ تو انسان جو بھی اس دنیا میں عمل کرے گا اس کا صلہ اس کو ملے گا، اچھا کرے گا اچھا صلہ ملے گا، اگر برا کرے گا تو اس کو جو ہے برا ملے گا، جیسا عمل کرے گا جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ تو اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں کیا ہے زندگی تھوڑی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں ایسا انسان کردار رکھے، ایسا عمل کرے کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے۔
تو اس فانی دنیا میں عارضی دنیا کے لیے انسان کیوں کسی کا دل دکھائے، کیوں کسی کی غیبتیں کرے، کیوں کسی کے عیب کھولے، کیوں کسی پر چگلیاں لگائے؟ وہ اپنے مالک کے عشق میں اگر گم ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں اپنی زندگی وقف کر دے، تو بس یہ اس کے لیے قیامت کے دن یہ سب سے بڑا عمل ہوگا۔ تو یہ میرے اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، بزرگ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام ہیں، ان کی تبلیغ امن کی تبلیغ ہے، وہی میرے آقا کے پیروکار ہیں، وہی آقا کریم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ والوں نے زندگی میں نہ کسی کو زبان سے ستایا ہے اور نہ کسی کو ہاتھ سے ستایا ہے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ رسول کے عشق میں وقف کر دی ہے، اور لوگوں کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ اس فانی دنیا میں، اس 4 دن کی زندگی میں آج ہمیں بات کر رہے ہیں، کبھی جو ہے ہم نہیں ہوں گے، ہماری یادیں ہوں گی، ہم چلے جائیں گے، ہر کوئی چلا جائے گا اس دنیا فانی سے۔ تو تمام مسلمان میرے بھائی میری بہنیں، آپ ہر وقت کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم واسطی رحمت اللہ علیہ کے ایک اس عمل نے اس کی آخرت سنوار دی کہ اس نے کنکریاں اٹھائی اور کہا کہ میری گواہی دینا، اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھا تو اس کو کتنا رنگ لگ گیا۔ تو ہم جب آقا پر ساری زندگی درود پاک پڑھیں گے کہ آپ خود سوچیں اس کا رب کتنا انعام دے گا۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔